PSL 11 का फाइनल बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी के नाम। हैदराबाद किंग्समैन का 130 रन का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर 16वें ओवर में अबूर। 3 खिलाड़ियों के जल्द आउट होने के बाद एरॉन हार्डी की 56 रन की शानदार इनिंग्स। अब्दुल समद भी 48 रन बनाकर नुमाया। कौशल मेंडिस ने 9 और मोहम्मद हारिस ने 6 रन बनाए। PSL सीजन 11 में 2 सेंचुरियां बनाने वाले बाबर आजम फाइनल में फ्लॉप। उस्मान खान ने पेशावर ज़ल्मी के कप्तान को पहली गेंद पर ही पवेलियन वापस भेज दिया। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 की रंगारंग इख्तितामी तकरीब। आतिफ असलम, अली अजमत, आयमा बेग और आरिफ लोहार ने समा बांध दिया। तकरीब में चारों सूबों की सखाफत के रंग नुमाया। तमाम टीमों के एंथम भी चलाए गए। पाकिस्तान सुपर लीग की इख्तितामी तकरीब में शानदार आतिशबाजी और लाइट शो। आसमान पर रंगो नूर के नज़ारों ने देखने वालों को हैरत में डाल दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी PSL 11 का फाइनल देखने कज़ाफी स्टेडियम पहुंच गए। खिलाड़ियों से मुलाकात में क्रिकेट के उमूर पर गुफ्तगू। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने भी फाइनल मैच देखा। दोनों ने मैच से कबल फाइनलिस्ट टीमों के साथ तस्वीर बनवाई। ईरान को 14 नकाती मुसव्विदे पर अमरीकी जवाब मौसूल। पाकिस्तान के जरिए मिलने वाली अमरीकी रद्द अमल का जायजा लिया जा रहा है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने वाज़े कर दिया, इस मरहले पर जोहरी मुज़ाकरात का कोई प्रोग्राम नहीं। ईरानी तजवीज़ का महवर सिर्फ जंग का मुकम्मल खात्मा है। अल्टीमेटम और दबाव के तहत कोई बात नहीं होगी। तजवीज़ में ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मत से बारूदी सुरंगें हटाने की जिम्मेदारी लेने की भी तरदीद। सदर ट्रंप ने ईरानी तजवीज़ नाकाबिले कबूल करार दे दी। ईरान पर दोबारा हमलों के इम्कानात भी जाहिर कर दिए। इसराइली मीडिया का दावा, सोचा भी नहीं जा सकता कि ईरान तजवीज़ काबिल कबूल होंगी। ईरान ने 47 साल तक इंसानियत के खिलाफ जो कुछ किया उसकी ज्यादा बड़ी कीमत अब तक अदा नहीं की। अमरीकी सदर का सोशल मीडिया पैगाम। ईरान के 14 नकाती आमन मंसूबे में 30 दिन के अंदर जंग के मुकम्मल खात्मे की तजवीज़। लेबनान समेत तमाम महाजों पर जंग बंदी। अमरीकी फौज के इनखला की शराइत शामिल। इक्तिसादी पाबंदियों का खात्मा और मुंजमद असासों की बहाली भी तजावीज़ का हिस्सा थी। बहरी नाकाबंदी खत्म करना और अदम जारिहत की जमानत भी मुतालिबात में शामिल थी। पासदारान इनकिलाब ने अमरीका की फैसला करने की सलाहियत महदूद करार दे दी। अमरीका की फैसला करने की सलाहियत महदूद हो गई। पासदारान इनकिलाब इंटेलिजेंस के मुताबिक नामुमकिन ऑपरेशन या ईरान के साथ बड़ी डील। ट्रंप को किसी एक का इंतखाब करना होगा। पाकिस्तान मरकजी सालिस ईरानी सफीर ने मुज़ाकरात में पेशरफ्त अमरीकी रवैये में तब्दीली से मशरूत करार दे दी। मुज़ाकरात में पेशरफ्त का दारोमदार अमरीकी रवैये पर है। ईरान अपने मौक़िफ़ और मुतालिबात में शफाफ है। अगर अमरीका संजीदा है तो उसे अपना रवैया बदलना होगा। डॉक्टर रजा अमीरी मुकद्दम ने वाज़े कर दिया। अमन के लिए पाकिस्तान की खिदमत का एतराफ़। जर्मन वजीर खारजा का ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। तेहरान जोहरी प्रोग्राम बंद और आबनाए हुर्मस खोले। अमरीका के करीबी इत्तेहादी होने के बाइस मकसद एक है। जर्मन वजीर खारजा की अब्बास इराक़ची से गुफ्तगू। ईरान जंग पर इख्तिलाफात के बाद अमरीका और नेटो इत्तेहाद में दरारें मजीद गहरी हो गईं। अमरीकी महकमा दिफा ने 5000 फौजी जर्मनी से वापस बुलाने का बाकायदा ऐलान कर दिया। बर्लिन में अमरीका के टोमाहॉक मिसाइल सिस्टम की तैनाती भी खटाई में पड़ने का खदशा। सदर ट्रंप और नेटो में ईरान जंग पर राय मुख्तलिफ है, लेकिन फौजियों की वापसी के फैसले के इख्तिलाफात से ताल्लुक नहीं। जर्मन चांसलर का मौक़िफ़, फौजियों की तादाद में कमी के फैसले से मुताल्लिक इत्तेहादियों के साथ मशावरत की जाए। इक़दाम से यूरोपीय सलामती पर असरात मरतब होंगे। नेटो तर्जुमान ने मशरिकी यूरोप में सिक्योरिटी चैलेंजेस और मुत्तहदा दिफाई मौक़िफ़ को बरकरार रखना नागुज़ीर करार दे दिया। ईरान का सुपर ऑयल टैंकर अमेरिका की नाकाबंदी तोड़ने में कामयाब। 19 लाख बैरल तेल से लदा ईरानी सुपर टैंकर बहरुल काहिल की जानिब रवां दवा। खाम तेल की मालियत $22 करोड़ बनती है। तेल बरदार जहाज ईरान की नेशनल टैंकर कंपनी की मिल्कियत है। ईरान में ईरानी बंदरगाहों से 25 तेल बरदार जहाज़ों की रवानगी। अमरीकी अफवाज ने 7 जहाज़ों को वापस ईरान भिजवा दिया। 2 पर कब्जा, 1 का रुख बहरे हिंद की तरफ मोड़ा गया। 15 जहाज ईरान से मतलूबा मंजिल तक पहुंचने में कामयाब। अमरीकी बहरिया का नाकाबंदी के बाद ईरानी बंदरगाहों से निकलने और जाने वाले 49 जहाज़ों का रुख मोड़ने का दावा।
ایران جنگ کے بعد تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی ہوگی، امریکی وزیر توانائی کی تسلیاں، انرجی مارکیٹ میں امریکہ کو بڑا فاتح قرار دے دیا۔ اسحاق ڈار کا اردن کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایمن الصفدی نے مشرق وسطی میں امن کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ پاکستان تمام فریقین کے درمیان تعمیری روابط کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے، مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے خطے کے استحکام کی حمایت کرتے ہیں۔ اسحاق ڈار کی اردنی ہم منصب سے گفتگو، دونوں رہنماؤں کا مختلف عالمی معاملات پر قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ آمد، نون لیگ کے قائد نواز شریف سے ملاقات۔ وزیر اعظم نے پارٹی سربراہ کو ملکی صورتحال پر بریفنگ دی، مشرق وسطی کی صورتحال اور پاکستان کی قیام امن کے لیے کوششوں پر بھی آگاہ کیا۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی شریک تھیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا نادرہ سینٹر شملہ پہاڑی کا اچانک دورہ، ایئر کنڈیشن بند اور لمبی قطاریں دیکھ کر وزیر داخلہ کا برہمی کا اظہار۔ وزیر داخلہ کا شہریوں کو تیز رفتار خدمات کی فراہمی پر کوئی سمجھوتہ نہ کرنے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، فیصل آباد ماس ٹرانزٹ سسٹم پر تفصیلی بریفنگ۔ مریم نواز نے تعمیراتی عمل تیز کرنے کی ہدایت کر دی۔ 20.5 کلومیٹر طویل فیصل آباد ماس ٹرانزٹ سسٹم میں 21 اسٹیشن بنیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا ریڈ لائن منصوبے کی سائٹ کا دورہ، جیل چورنگی سے معائنے کا آغاز کیا، منور چورنگی انڈر پاس کا بھی جائزہ۔ حبیب یونیورسٹی تا ریس کورس روڈ ترقیاتی کاموں کا بھی معائنہ، مراد علی شاہ کی پھرتی دیکھنے والوں کو بھا گئی۔ یہ نہیں کہ حکومت بالکل کوئی آرام سے بیٹھی تھی، جب بھی آپ انٹرنیشنل کانٹریکٹس کرتے ہیں تو اس میں اتنے ہی لوازمات ہوتے ہیں، اتنی ہی جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ سخت ہوتی ہیں، جس میں آپ کو مطلب اپنی میری یا کسی کی ذاتی خواہش پہ جو ہے وہ آپ فیصلے نہیں کر سکتے، پھر اس میں آپ نے بہت ٹف فیصلے کرنے ہوتے ہیں، اور وہ فیصلے کرنے کے لیے آپ نے جو ہے وہ پھر تمام قوانین کو جو ہے وہ فالو کرنا پڑتا ہے۔ شرجیل میمن نے BRT کو آنے والی نسلوں کا منصوبہ قرار دے دیا، جب تمام آپشن ختم ہو جائیں تو سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ FWO کو کام دینے کے بعد منصوبے پر کام کی رفتار تیز ہو گئی، سندھ کے سینئر وزیر کی میڈیا سے گفتگو۔ پشاور میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی زیر صدارت سالانہ ترقیاتی پروگرام پر اجلاس، مختلف سیکٹرز میں نئے مجوزہ منصوبوں پر غور کیا گیا۔ ننکانہ صاحب میں معرکہ حق میں کامیابی کا 1 سال مکمل ہونے پر آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد، علماء کرام اور تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کے ساتھ سکھ، ہندو اور مسیحی رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ پاکستان کے میڈیا نے معرکہ حق کے دوران اہم ذمہ داری ادا کی، غلط معلومات کا تدارک کیا۔ بھارت کے خلاف جنگ میں پاکستانی صحافی برادری کا کردار لائق تحسین تھا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا غیر ذمہ دارانہ استعمال تشویشناک ہے۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا آزادی صحافت کے عالمی دن پر پیغام۔ عالمی یوم صحافت پر میڈیا کی نمائندہ تنظیموں کا دنیا بھر میں آزادی اظہار رائے اور صحافیوں کی سلامتی کو خطرات پر گہری تشویش کا اظہار۔ گزشتہ سال صحافت کے لیے انتہائی مشکل اور چیلنجنگ ثابت ہوا، جس دوران نہ صرف ترقی پذیر بلکہ ترقی یافتہ ممالک میں بھی میڈیا پر مختلف پابندیاں اور قدغنیں عائد کی جاتی رہیں۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا مشترکہ بیان، آزادی اظہار رائے، جمہوری اقدار اور عوام کے حق کے معلومات کے تحفظ کے لیے جد و جہد جاری رکھنے کا عزم۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کا عالمی یوم آزادی صحافت پر پاکستان میں آزاد، ذمہ دار اور متحرک میڈیا کے لیے اپنے عزم کا اعادہ۔ پاکستان کا روایتی میڈیا طویل عرصے سے عوامی اعتماد اور جمہوری اقدار کے مضبوط ستون کے طور پر کھڑا ہے۔ صحافیوں اور میڈیا ورکرز کی کاوشوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ عطا تارڑ کا ایکس پر بیان۔ بریت پاکستان بین الاقوامی ماحولیاتی تبدیلی کانفرنس کا مقام تبدیل۔ کانفرنس 6 اور 7 مئی کو جناح کنونشن سینٹر کے بجائے اسلام آباد کے سرینا ہوٹل میں منعقد ہوگی۔ بھارت سے پاکستان میں داخل ہونے والے دریائے چناب میں پانی کی آمد میں بڑی کمی، ایک ہی روز میں پانی کی آمد میں 11,900 کیوسک کی کمی ریکارڈ۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی سابق گورنر پنجاب ذوالفقار کھوسہ مرحوم کے گھر آمد۔
عطا تارڑ کی دوست محمد اور سیف کھوسا سے ان کے والد کے انتقال پر تعزیت۔ کہا کہ مرحوم نے ملکی سیاست اور عوامی خدمت کے میدان میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ایک ہفتے میں آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 200 روپے تک مہنگا ہو گیا۔ کراچی کے شہری ملک میں سب سے زیادہ مہنگا آٹا خریدنے پر مجبور۔ شہر قائد میں آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 2500 روپے کا ہو گیا۔ راولپنڈی میں 13 سالہ گھریلو ملازمہ پر تشدد کا انکشاف۔ بحریہ ٹاؤن فیز 8 میں متاثرہ بچی اسما روتی ہوئی پولیس کے پاس پہنچ گئی۔ مالکن خاوند کے ساتھ مل کر جسم کو جلاتی اور دانتوں سے کاٹتی رہی۔ روات پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ راجن پور میں فصل میں جانے پر زمیندار نے گائے کی ٹانگ کاٹ دی۔ زمیندار اور اس کے ملازمین کے خلاف مقدمہ درج، ایک ملزم گرفتار۔ کراچی کے علاقے سفورہ گوٹ میں گھر سے اسلحے کی بڑی کھیپ پکڑی گئی۔ ریپیٹر، رائفلیں اور پستول سمیت 100 کے قریب مختلف اقسام کا اسلحہ برآمد۔ پولیس نے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم اسلحے کی غیر قانونی فروخت میں ملوث ہے۔ کراچی میں نیٹی چیٹی پل کے قریب سمندر میں ڈوب کر لڑکا جاں بحق، ریسکیو اہلکاروں نے لاش نکال لی۔ ابراہیم حیدری ریڈی گوٹ کے قریب ماہی گیروں کی لانچ الٹ گئی۔ ریسکیو اہلکاروں نے 18 افراد کو بچا لیا، ایک لاپتہ ماہی گیر کی تلاش جاری۔ واہگہ بارڈر پر معرکہ حق کی مناسبت سے شاندار پریڈ اور پروقار تقریب کا انعقاد۔ اقلیتی برادری، علماء کرام، وکلاء، سول آرمڈ فورسز اور طلباء سمیت عوام کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ رینجرز اہلکاروں کی دلکش پریڈ نے شرکاء کا لہو گرما دیا۔ پاکستان رینجرز اکیڈمی منڈی بہاؤالدین میں ریکروٹس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ۔ بیسک ٹریننگ کورس 35 مکمل کرنے والے 584 ریکروٹس نے حلف اٹھایا۔ مہمان خصوصی نے ڈائریکٹر جنرل پنجاب رینجرز نے نمایاں کارکردگی دکھانے والے ریکروٹس میں انعامات تقسیم کیے۔ چین میں انٹرنیشنل ٹوین فیسٹیول کا انعقاد۔ دنیا بھر سے 1000 سے زائد جڑواں افراد شریک ہوئے۔ جڑواں افراد کی پریڈ نے ہر ایک کی توجہ سمیٹ لی۔ نئی دہلی کی رہائشی عمارت میں آگ لگنے سے 9 افراد ہلاک ہو گئے۔ مرنے والوں میں 4 خواتین بھی شامل۔ کراچی میں شدید گرمی کی لہر، پارہ 40 ڈگری تک پہنچ گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کل گرمی کی شدت میں مزید اضافہ متوقع۔ کیوبا کے صدر نے امریکی جارحیت کی دھمکیاں مسترد کر دیں، کسی صورت سرنڈر نہیں کریں گے۔ عالمی برادری اور امریکی عوام فیصلہ کریں کیا بااثر افراد کا چھوٹا سا ٹولہ مجرمانہ عمل سے اپنے مفادات کو مسلط کر سکتا ہے۔ میگویل ڈیاز کینل کا ایکس پر بیان۔ جنوبی کوریا نے نیکسٹ جنریشن سیٹلائٹ لانچ کر دیا۔ جنوبی کوریائی حکام کے مطابق سیٹلائٹ سے مختلف شعبوں میں تحقیق میں مدد ملے گی۔ اور پاکستان ریڈ بال ٹیم کراچی سے ڈھاکہ پہنچ گئی۔ دونوں ممالک کے درمیان 2 ٹیسٹ میچز پر مشتمل سیریز کھیلی جائے گی۔